نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اور اسی طرح دکھایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی کا نظام، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب تاریک ہو گئی رات انہوں نے ستارے کو دیکھا. رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، تو کہا کیا یہ میرا پروردگار ہے. فَلَمَّا أَفَلَ، بس جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، ستارے غائب ہو گئے. قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، تو فرمانے لگے کہ میں غروب ہونے والوں کو بطور رب کے پسند نہیں کر سکتا. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، پھر جب انہوں نے چمکتا ہوا چاند دیکھا. قَالَ هَٰذَا رَبِّي، تو کہا کہ کیا یہ میرا پروردگار ہے. فَلَمَّا أَفَلَ، بس جب وہ بھی غروب ہو گیا. قَالَ، تو کہنے لگے لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي، اگر میرے پروردگار نے مجھے ہدایت نہ دی، لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، تو میں گمراہ قوم میں سے ہو سکتا ہوں یا ہو جاؤں گا. اس کا اندیشہ ظاہر کیا. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، بس جب انہوں نے چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا. قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، تو کہنے لگے کیا یہ میرا پروردگار ہے. هَٰذَا أَكْبَرُ، یہ تو بہت بڑا ہے. فَلَمَّا أَفَلَتْ، بس جب وہ بھی غروب ہو گیا. قَالَ، تو کہا یا قومی، اے میری قوم، اِنِّی بَرِیءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، جن چیزوں کے ساتھ تم شرک کرتے ہو میں ان سے اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں. اِنِّی وَجَّهْتُ، میں تو اپنی توجہ اسی کی طرف مبذول کرتا ہوں. وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. حنیفاً، حنیف ہو کر، یکسو ہو کر، یعنی تمام جو باطل معبودان ہیں ان سے کٹ کر، یکسو ہو کر صرف اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. وما انا من المشرکین، اور فرمایا کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات میں شرک کی تردید آپ کے سامنے ہوئی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ وہ بھی آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا ہے. اور پھر اس دلیل کا ذکر کیا جو انہوں نے شرک کی تردید کے طور پہ بیان فرمائی تھی، مشرکین کے سامنے پیش کی. ان آیات طیبات میں بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور مسلک کھل کر سامنے آ رہا ہے. اور اگلی آیات طیبات میں بھی قوم سے جو بحث و مباحثہ ہوا اور پھر اس کے نتیجے میں جو انہوں نے اپنے والد کو تبلیغ کی ہے اس کا ذکر گزشتہ آیت طیبہ میں بھی آیا، اور کچھ واقعات وہ اگلی آیات طیبات میں بھی آ رہے ہیں. اب معزز سامعین، جو گزشتہ آیت طیبہ ہے اس میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے یہ کہا کہ اپنے ہاتھوں سے تراشنے والے جو بت ہیں، جن ریزوں کو یا جن جو ہے وہ پتھروں کو تم اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے ہو، بت بناتے ہو، پھر خود ہی ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہو. اب فرمایا کہ میں آپ کو اور آپ کی پوری قوم کو گمراہی پر دیکھ رہا ہوں. اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا کیا کر دیا؟ آغاز کر دیا. معزز سامعین، قرآن حکیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بڑی عمدہ آیات طیبات لاتا ہے، اور ایک موقع پہ تو یہ کہتا نظر آتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ابتدا ہی سے رشد و ہدایت دے دی تھی. یعنی ابراہیم علیہ السلام گو ایک مشرکانہ ماحول میں پل بڑھ رہے تھے، لیکن اس سب کے باوجود
جبکہ گھر کے اندر بھی بت جو ہے وہ بت فروشی بھی تھی اور بت تراشی بھی تھی، اور بتوں کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریزی بھی تھی، اور پوری کی پوری جو مخلوق ہے، جو قوم ہے، وہ بھی ساری کی ساری بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھی، ان کی عبادت پر جٹی ہوئی تھی۔ اس سب کے باوجود ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی ہستی کے طور پہ سامنے آتے ہیں کہ جن کا بچپن اور لڑکپن بھی شرک سے محفوظ نظر آتا ہے، اور یہ اسی طرح کا واقعہ ہے، یہ اسی طرح کی بات اور مماثلت ان دونوں واقعات میں موجود ہے کہ جس طرح حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جو دور ہے، ابتدائی دور، وہ بھی مشرکانہ دور، ہر طرف جو ہے وہ شرک ہی شرک نظر آتا ہے۔ والد ہیں تو وہ بھی انہی بتوں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے نظر آتے ہیں، جس کے سامنے ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ جھکتے تھے، اور بت جو ہے وہ بیت اللہ کے گھر کے اندر رکھ دیے گئے تھے، دیواروں کے ساتھ، زمین پر، اوپر چھت تک جو ہے وہ بت ہی بت تھے، باہر صحن کعبہ کے اندر بھی بت ہی بت تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فطرت میں اللہ نے اسلام کی وہ صلاحیت رکھی تھی کہ کبھی بھی بتوں کے سامنے سجدہ ریز نہیں۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی اسی طرح میں نظر آتی ہے، اور اس پر دلیل خود قرآن حکیم کی آیت ہے۔ اب معزز سامعین، ابراہیم علیہ السلام کی جب بچپن اور لڑکپن کی عمر ہمیں بت پرستی سے محفوظ نظر آتی ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ جب جوانی میں داخل ہوئے ہوں گے، جب شعور میں قدم رکھا ہوگا، تو اس دور میں انہوں نے شرک کیا ہوگا؟ اس بات کو عقل بھی تسلیم ہے کہ ایک ایسا آدمی کہ جس کا بچپن بھی شرک سے محفوظ رہا، جس کا لڑکپن بھی شرک سے محفوظ رہا، اور لڑکپن ہی سے وہ توحید کی دعوت دیتا نظر آیا، اب جب وہ جوانی میں آیا تو اس وقت اس نے جو ہے وہ بت پرستی شروع کر دی، اور پھر رفتہ رفتہ جو ہے وہ توحید پر آیا، تو یہ بات عقل کو بھی لگتی نہیں۔ اب چونکہ آیات کا انداز کچھ ایسا ہے کہ یہاں پہ بعض مفسرین نے غلطی کی ہے، جیسا کہ حضرت مودودی کے بارے میں یہاں پہ آتا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ غلطی کی اور کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا تو ستاروں کو دیکھ کر ایک وقت کے لیے انہوں نے ستاروں کو اپنا معبود تسلیم کر لیا، ان کو اپنا رب تسلیم کیا، اور پھر جب غروب ہوئے تو پھر اس درجے کو جو ہے وہ زائل کیا، اور پھر اگلے درجہ جو ہے وہ طے کیا، اور پھر چاند کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا پروردگار ہے، اور جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر اگلے درجے میں جا کے سورج کو دیکھا، پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، جو ان تمام چیزوں کا خالق ہے وہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں۔ اب یہاں پہ مفسرین نے کیا فرمایا، اب ذرا یہ نقطہ سمجھ لیجیے، یہ کام آئے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ جو کہا گیا نا کہ جب انہوں نے رات کے اوقات میں، اندھیری رات میں ستاروں کو دیکھا اور ستاروں کو دیکھ کر کہا ہذا ربی، کہ یہ میرا پروردگار ہیں، تو وہاں پہ قوم کے سامنے واعظ کرتے ہوئے اور دلیل بیان کرتے ہوئے انہوں نے قوم سے استفہامیہ انداز میں کہا کیا یہ پروردگار ہے میرا؟ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے کہ جو غروب ہونے والا ہے، جو غائب ہونے والا ہے؟ اب استفہامی انداز میں، سوالیہ انداز میں جب وہ غروب ہو گئے، اگلے دن دوبارہ جو ہے وہ کسی وقت میں دوبارہ مجلس ہوئی، پھر جو ہے وہ چاند سامنے آیا۔ اب جو اندھیری راتوں کے بعد چاند آتا ہے تو کچھ دن تو لگتے ہیں نا چاند کو نکلتے ہوئے اور پھر اسے پورے جوبن پہ آتے ہوئے، اس لیے کہ قرآن نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے چاند کو دیکھا، بلکہ فرمایا فلما رأى القمر بازغا، چمکتا ہوا، دمکتا ہوا پوری آفتاب کے ساتھ جو چاند تھا، جب اس کو دیکھا تو پھر قوم سے استفہامی انداز میں پوچھا، سوال کیا کیا یہ تمہارا رب ہے؟ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو پھر کیا کہنے لگے کہ اگر میرے پروردگار نے، یعنی اگر اس ذات نے ہمیں جو ہے وہ صحیح راستے کی ہدایت نہ دی تو ہم سارے کے سارے گمراہ ہو گئے۔ بات سمجھیں؟ اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سورج کو دیکھا،
اور سورج کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو بہت بڑا ہے، یعنی ستارے اور چاند وغیرہ وہ تو بہت چھوٹے تھے، اب سورج ان کے مقابلے میں اس کی روشنی بھی زیادہ ہے، اس کی حرارت اور حدت بھی زیادہ ہے، اور اس کا جو ہے وہ گرمیوں کے اوقات میں اس کا دورانیہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ چاند تو محدود وقت کے لیے نکلتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، اب سورج کا دورانیہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس سب کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میرا پروردگار ہے، تو جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ غروب ہونے والی چیز اور وہ چیز جس کو عروج کے بعد لوگوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے زوال آ جائے، وہ کبھی بھی رب نہیں ہو، وہ پروردگار نہیں ہو سکتا۔ اب معزز سامعین، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تو ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر جو ان کا خالق حقیقی ہے اس کی طرف اپنی توجہ کرتا ہوں اور اسی کو اپنا معبود تسلیم کرتا ہوں، اسی کو اپنا الہ اور اپنا رب تسلیم کرتا ہوں۔ اب معزز سامعین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو دور ہے، اس کی چند باتیں تو میں نے آپ کے سامنے گزشتہ سبق میں رکھ دی تھیں کہ ان کی ولادت یہ بابل شہر میں ہوئی، اور یہ جو عراق کے اندر ہے، کسی دور میں یہ کلدانیوں کا بڑا تہذیب و تمدن کا گہوارہ کہلایا کرتا تھا، تو بہرحال آج یہ کھنڈرات میں بدل چکا ہے۔ تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس وقت یہاں کا جو بادشاہ تھا وہ نمرود تھا۔ نمرود کے سامنے بھی کلمہ حق کو بلند کیا، اپنے والد کے سامنے بھی کلمہ حق کو بلند کیا، اپنی قوم کے سامنے بھی کلمہ حق کو بلند کیا۔ قوم نے ان کو ان کے اس حق گوئی کی وجہ سے اور تبلیغ کی وجہ سے، وحدانیت کو تسلیم اور اس کی تبلیغ کی وجہ سے ان کو یہاں پر مختلف تکلیفوں کا نشانہ بنایا، اور پھر یہاں سے ان کو در بدر کر دیا گیا۔ یہ مصر کے راستے سے ہوتے ہوئے فلسطین پہنچے، شام میں پہنچے، اور پھر مصر کے اندر بھی ان کے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ وہاں پر جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے اپنے جو ہے وہ عادت کے مطابق جو ان کی اہلیہ تھیں حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، ان کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے غائبانہ جو ہے وہ نظام کے تحت ان کو محفوظ رکھا۔ پھر اس نے جو ہے وہ حضرت سارہ کی خدمت میں ایک جو ہے باندی دے دی، باندی بطور گفٹ اور ہدیہ کے پیش کی، جن کو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں یہ جو حضرت حاجرہ تھی یہ دراصل بادشاہ کی باندی نہیں تھی، بلکہ یہ بھی ایک شہزادی تھی، اور پھر گردش ایام نے، زمانے کی گردش سے چلتے چلتے یہ کہیں جو ہے وہ کسی غزوے کے تحت، کسی جنگ کے تحت جو ہے وہ وہاں پہ قید ہو گئی اور ان کو باندی بنا لیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو حضرت سارہ کے ہبہ کر دیا گیا، حضرت سارہ کے حوالے کر دیا گیا۔ تو دراصل اپنے آپ میں یہ باندی نہیں تھی، بلکہ اصل کے اعتبار سے ایک شہزادی تھی۔ تو بہرحال پھر بعد میں حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پیش کر دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، مشہور جو بیٹے ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ حضرت سارہ کے بطن سے ہوئے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے ہوئے ہیں۔ حضرت حاجرہ کو انہوں نے مکہ کی وادی کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ چھوڑا، اور حضرت سارہ بدستور وہاں پہ فلسطین اور شام میں رہی ہیں۔ تو بہرحال معزز سامعین، یہ تو کچھ ان کے وہ ابتدائی واقعات ہیں جو گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے اور آج دوبارہ پھر آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کیا ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کی نشانیوں کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے اپنی نشانیاں ان کو دکھلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر اس لیے لے کر گئے کہ اپنی نشانیاں ان کے سامنے دکھلائی جائیں۔ اب یہاں بھی فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کی بادشاہت کا نظام حضرت ابراہیم کو دکھایا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کیسے دکھلایا اور اس نظام سے کون سا نظام مراد ہے؟ ایک تو مفسرین نے فرمایا کہ جو نظام شمسی جس کا آگے تذکرہ ہو رہا ہے، سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کا سارا ان کے سامنے کی، ان کی حقیقت اور حکمت کو ان کے سامنے کھول دیا
کہ ہم نے ان کو کیسے پیدا کیا، یہ کیسے نظام چل رہا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، کب تک یہ وجود میں رہے گا، یہ ساری کی ساری حکمتیں اور یہ معرفتیں ان کو دکھلائی گئیں۔ تو معزز سامعین، ایک تو بات یہاں پہ یہ کی جاتی ہے، اور دوسرا فرمایا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یہ نظام اس لیے دکھایا تاکہ ان کے یقین میں اضافہ کیا جائے۔ اسی طرح کی بات ہم نے سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ ربی آرینی کیف تحیی الموتیٰ، کہ اے میرے پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ کا اس بات پر، یعنی ما بعد الموت جو زندگی ہے جسے بعثت کہا جاتا ہے، اس پر کیا یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ یقین تو پختہ ہے، یقین کامل ہے، لیکن وَلَٰكِن لِتَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ میں تو صرف اپنی دلی سکون کے لیے، اطمینان قلبی کے لیے یہ مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ 4 پرندے لے لیں اور ان کو جو ہے وہ ایک پہاڑ پر جا کے ذبح کریں، ان کا چھوٹا چھوٹا گوشت بنا دیں، قیمہ بنا دیں، پھر ان کو مکس کر دیں اور پھر ان کو مختلف جگہوں پہ جا کے پھینک دیں اور واپس اپنی جگہ پہ آ کے ایک ایک پرندے کو بلائیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جگہ پہ آ کے جس پرندے کو آواز دی، اس پرندے کے پر اٹھتے، اس کی گوشت اس کا اٹھتا، اس کی ہڈیاں اپنی جگہ سے اٹھتی، اور پھر وہ صحیح سالم پرندہ بن کر لبیک ابراہیم کہتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں آئے۔ اب معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کرایا کہ دیکھیں ہم کیسے جو ہے وہ مردوں کو کل قیامت کے دن زندہ کریں گے، یعنی ان کی ہڈیاں جہاں کہیں بھی ہوں گی، ان کا گوشت وہ جہاں بھی ہوگا، ان کی بال کھال جہاں بھی ہوگی، جب ہمارا حکم ہوگا تو ہمارے حکم کی ماتحتی کرتے ہوئے ان کے گوشت پوست، ان کی ہڈیاں، ان کی بال کھال اپنی جگہوں سے اڑتی ہوئی وہ ایک وجود بنتے ہوئے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے میں؟ اب اسی طرح جو ہے یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت کا نظام دکھایا، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ ان کا یقین پختہ سے پختہ ہو جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے، ان سے واعظ کرتے ہوئے، ان کو دلائل سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ جب رات طاری ہو گئی، رات جو ہے وہ آ گئی، رأیٰ کوکبا، انہوں نے ستاروں کو دیکھا، قال ھذا ربی، تو کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے، یہ ستارے میرے پروردگار ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے، ستاروں سے بات اس لیے شروع کی کہ وہ دور ہی ستاروں کی پرستش کا تھا۔ نجوم کا جو علم ہے، جسے علم نجوم کہا جاتا ہے، جتنی ترقی اس کو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں حاصل ہوئی، اتنی نہ پہلے ہوئی نہ بعد میں ہوئی، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ اور عموماً وہاں پہ اس دور میں جو مذہب زیادہ تر مروج تھا وہ صابی مذہب تھا۔ اب صابی جو ہیں یہ ستاروں کے پجاری بھی ہیں، یہ سورج کے پجاری بھی ہو سکتے ہیں، یہ آگ کے پجاری بھی ہو سکتے ہیں، بتوں کے پجاری بھی ہو سکتے ہیں۔ صابی مذہب جو ہے وہ بہت سی چیزوں کی پرستش کرتا ہے۔ تو اب چونکہ وہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی جو ان کے سامنے معبود باطل تھا وہیں سے ابتدا کی اور کہا رأیٰ کوکبا، جب انہوں نے ستاروں کو دیکھا، قال ھذا ربی، کہنے لگے کیا یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، اب جب ستارے غائب ہو گئے، ابھی ستاروں نے تو غروب ہونا ہی تھا، ستارے تو مختصر وقت کے لیے آتے ہیں نا جی، اب غروب شمس کے بعد ستارے آسمان پر مزین ہوتے ہیں، اور جیسے ہی طلوع شمس ہوتا ہے تو ستارے کیا ہو جاتے ہیں، ستارے غائب ہو جاتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں۔ اب ایک بات یہاں پہ اور بھی یاد رکھیں، اب یہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ستارے ایک وقت کے لیے غائب ہوتے ہیں تو ظاہر بھی تو ہوتے ہیں نا، تو ذات الہی تو ہمیشہ پردوں میں ہے، اللہ کی ذات تو ہمیشہ جو ہے وہ غائب ہے، تو پھر جو ہے وہ یہاں پر ایک وقت کے لیے ظاہر ہونے والی چیز کی وجہ سے ہمیشہ غائب میں رہنے والی چیز کو معبود کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ تو یہاں پہ بات سمجھ لیجئے اس سوال کا جواب کہ یہ جو مخلوقات پر عروج و زوال آتا ہے، ظہور ان پر ہوتا ہے اور پھر جو ہے یہ غائب ہو جاتے ہیں، تو دراصل ان چیزوں پر اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں۔
جب اللہ کی تجلی پڑتی ہے تو ان کے اندر تغیر و تبدل ہوتا ہے، یعنی ایک وقت کے لیے ظاہر ہو جاتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہی چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، پردے میں چلی جاتی ہیں۔ تو تغیر و تبدل مخلوقات پر آتا ہے، جبکہ خالق پر نہیں آتا۔ خالق کے بارے میں قاعدہ اور کلیہ وہی ہے کہ وہ جس طریقے سے پہلی ابتداءً تھا اسی طرح جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ جس طرح ازل سے تھی ابد تک اسی طرح رہے گی، اس ذات کے اندر کوئی تغیر و تبدل واقع نہیں ہوتا۔ یہ تبدیلی، یہ تغیر، یہ سب جو ہے وہ مخلوقات پر ہے۔ اب دیکھیے فرمایا کہ فلما افل، جب ستارے غروب ہو گئے، قال لا احب الافلین، تو کہنے لگے کہ میں غروب ہونے والے، غائب ہونے والے، زوال پذیر چیز کو بطور پروردگار کے پسند نہیں کر سکتا۔ فلما رأى القمر بازغا، پھر جب دوبارہ نشست ہوئی، اب جو ہے وہ ستاروں کی جگہ پر جو چاند تھا یہ چمک رہا تھا اور پوری آب و تاب کے ساتھ چاند روشن تھا، تو روشن چاند کو جب دیکھا، قال ھذا ربی، تو کہنے لگے کہ کیا یہ ہمارا رب ہے، کیا یہ میرا پروردگار ہے۔ فلما افل، اب جب چاند بھی غروب ہو گیا، چاند بھی غروب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ چاند بھی غروب ہو جاتا ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربی، تو کہنے لگے کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی، لأکونن من القوم الضالین، تو میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، اب گویا کہ ان لفظوں کی نسبت تو اپنی طرف کی ہے، لیکن یہاں سمجھانا قوم کو مقصود ہے کہ قوم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی ہدایت کو نہ سمجھا اور اس کی اگر ہدایت ہم نے حاصل نہ کی تو ہم سب کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گمراہی مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کبھی بھی گمراہ، نبی نبوت سے پہلے بھی حق پر ہوتا ہے، نبی نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اور اگر نبی مشرک ہو جائے معاذ اللہ، نبی اپنی عمر کے کسی بھی حصے میں اگر شرک کرنے لگ بیٹھے تو پھر بھائی وہ قوم کو کیسے جو ہے وہ راہ حق پہ لا سکتا ہے؟ قوم بھی تو کہہ سکتی ہے نا، کل تک تم جس کے پجاری تھے آج ہمیں اس سے بچنے کا کہنے لگے، آج ہمیں جو ہے وہ ان کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو نبوت کے زمانہ سے پہلے بھی گناہوں سے کیا رکھتے ہیں؟ محفوظ رکھتے ہیں۔ اور شرک سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، اس لیے جو ہے وہ کہا کہ یہاں گمراہی سے مراد قوم کی گمراہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی گمراہی مراد نہیں ہے۔ فلما رأى الشمس بازغا، فرمایا کہ جب انہوں نے چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا، قال ھذا ربی، تو قوم سے کہا کیا یہ ہمارا پروردگار ہے؟ ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے۔ فلما افلت، لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا، قال یا قومی، تو کہنے لگے اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، یہی وہ چیزیں تھیں نا جن کو تم الہ مانتے ہو، جن کو تم معبود مانتے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو۔ اب فرمایا کہ اگر یہی چیزیں تھیں تو پھر سن لو، انی بریء مما تشرکون، جن چیزوں کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو میں ان چیزوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں، یعنی میں ان کے سامنے سجدہ ریز، میں ان کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اچھا، اب میں کن کے سامنے جھکوں گا؟ اب میں کس کے سامنے سجدہ ریز ہونا پسند کرتا ہوں؟ اب دیکھیے فرمایا انی وجہت، میں تو اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہوں، وجہی للذی فطر السماوات والارض، اسی کی طرف اپنا چہرہ کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ صرف سورج چاند ستاروں کا پیدا کرنے والا نہیں، بلکہ زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے، ان تمام چیزوں کا جو فاطر و خالق ہے، جو ان تمام چیزوں کا بدیع ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور بغیر مٹیریل ساز و سامان، بغیر نقشوں اور بغیر کسی آلات کے پیدا کرنے والی جو ذات ہے، میں تو اسی کے اپنے آپ کو سپرد کرتا ہوں، اس کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہوں۔ حنیفاً، حنیف کہتے ہیں تمام چیزوں سے کٹ کر یکسو ہو کر ایک خالق کی طرف متوجہ ہو جانا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ ہمارے یہاں جب کوئی بیمار پڑتا ہے اور پھر جو ہے وہ ڈاکٹر جواب دیں، ہسپتال والے چھٹی دے دیں اور حکیم بھی ہاتھ اٹھا لیں، انسان جو ہے وہ بالکل جب گھر والے مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ اون تو اللہ علی گلی،
ہوں تو بس دو مرد ہی بات سنیں. حالانکہ یہ اللہ والی گلی تو پہلے قدم پہ جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت تھی، اس میں چلنے کی ضرورت تھی. اب جب بالکل مایوس ہو گئے تو اب کیا ہے جی، اب اللہ والی گلی. ٹھیک ہے جی. ابی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس اللہ والی گلی کو پہلے قدم پر دکھاتے نظر آ رہے ہیں. فرمایا کہ میں صرف اسی کے سامنے جھکنے والا ہوں جو ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور حنیفاً ہر طرح سے، ہر چیز سے یکسو ہو کر، کٹ کر جو ہے وہ میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں. وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہوں. قوم سے یہ بات مزید آگے چل رہا ہے اور یہ دلائل مزید آگے چل رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے آتے ہیں.